بھی جھجکنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے۔ جو ہماری خواتین موجود ہیں وہ آہستہ آواز سے، جو ہمارے مرد حضرات، ہمارے دوست، نوجوان، ہمارے بزرگ ہیں، وہ بغیر جھجک اور شرماہٹ کے انشاءاللہ بلند آواز سے نبی کریم علیہ السلام کی ہم صفت و ثنا کریں گے۔ یہ خدا کی قسم ہم بڑے نصیبوں والے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے در کا غلام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ تو بالکل میں آسان سا کلام پڑھوں گا تاکہ ہم سارے اس کلام کے اندر شامل ہو جائیں اور مل کے ہم پڑھیں، اور یہ نیت کریں کہ زیادہ سے زیادہ اونچی آواز ہماری مدینہ پاک کی ان مقدس گلیوں میں، ان مقدس پہاڑوں میں، ان مقدس خطوں پہ ہماری یہ آوازیں گونجیں، اور قیامت کے دن مدینہ پاک کی یہ سرزمین ہمارے لیے گواہی دے کہ یا الہ العالمین یہ تو حضور کا وہ غلام ہے، یا اللہ یہ تو وہ تیرا بندہ ہے جو مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تیرے محبوب کا ذکر کیا کرتا تھا۔ تو ہم سب نے مل کے نعت شریف میں شامل ہو جانا ہے۔ ابھی جب شعر پڑھوں گا تو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہماری آواز کتنی ہے۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں۔ شاعر کہہ رہا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا، کہتا ہے بڑی بڑی اعلیٰ قسم کے ہم لائٹیں لگا لینا، مشعل کہتے ہیں لائٹ کو، چراغ کو، دیے کو، فرماتے ہیں سرکار کے چہرے کا نور ایسا ہے ساری دنیا کی لائٹیں بجھ جاتی ہیں۔ حضور کا نور پوری دنیا پہ فیض لٹا رکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں بجھ گئیں جس کے آگے سبھی بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا، سب کی آواز نہیں آ رہی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا۔ اور حضور کس طرح دیتے ہیں، آقا کس طرح غلاموں کو نوازتے ہیں۔ ایک عرب شریف کا رہنے والا دیہاتی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، آقا میرے گھر میں غربت نے ڈیرا جما رکھا ہے، میری کچھ مدد کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ سامنے تمہارے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے درمیان جتنی بکریاں وہ تم لے جاؤ۔ وہ بندہ کہتا یا رسول اللہ وہاں پر پتہ نہیں بکریاں ہیں بھی کہ نہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، محمد عربی کی زبان سے نکلا جملہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ وہ بندہ پہاڑ پہ گیا اور پہاڑ کے برابر اس کو وافر مقدار میں بکریاں ملی، بکریاں لے کے اپنے علاقے میں آیا، اپنے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہتا ہے لوگوں یاد رکھو مکے کے اندر ایک ایسا نبی اللہ نے بھیجا ہے وہ جس کو عطا کرتا ہے دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی۔ تو پھر پڑھ لینا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا
اللہ۔ حضور کس طرح نوازتے ہیں۔ ایک اور عربی میرے آقا کی خدمت میں آیا، کہتا یا رسول اللہ میری بیٹی ہے، آقا میں نے اس کی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، بڑا غریب ہوں، آقا میری کچھ مدد ہی فرما دے۔ آج ہم دیکھیں نا کسی بندے نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہو، اگر ظاہری طور پہ غربت ہو، پیسے نہ ہو، اپنے بھائیوں سے، بھتیجوں سے، رشتہ داروں سے کچھ ادھار رقم لیتے ہیں، یار میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تمہیں پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ اب وہ بندہ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کیوں آیا؟ اسے پتا تھا یہ وہ در ہے جہاں سے منگتے خالی نہیں جاتے، یہ وہ در ہے جہاں سے نوازشات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں آقا میری کچھ مدد فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حدیث پاک کے جملے آقا فرماتے ایتنی لکا رورتن واسیہ، اے آنے والے نوجوان جاؤ ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی اور ایک شیشی میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ ٹہنی بھی لے کے آ گیا، ایک چھوٹی سی شیشی بھی لے کے آ گیا، اللہ کیسی شان ہے میرے آقا کی، اور خدا کی قسم ہم آج سرکار کی شان سرکار کے شہر میں سن رہے ہیں، مدینہ منورہ میں آقا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے مبارک بازوؤں سے اپنا مبارک پسینہ جو ہے نا وہ اس ڈبی کے اندر اس شیشی میں ڈالا اور فرمایا جاؤ میری طرف سے اپنی بیٹی کو یہ تحفہ دینا اور اسے کہنا میرے پسینے کو خوشبو کے طور پہ استعمال کیا کرے۔ اب حضور کی حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں جب وہ بندہ اپنی بیٹی کی رخصتی کرتا ہے، بیٹی اپنے سسرال چلی جاتی ہے، اب جس وقت وہ اپنے سسرال میں جا کے خوشبو لگاتی تھی نا میرے آقا کے پسینے والی، تو مدینہ پاک کے رہنے والے لوگ اسپیشل اس کے گھر میں میرے آقا کی خوشبو سونگھنے آتے تھے، اور علماء نے لکھا کہ وہ عورت اتنی مشہور ہو گئی اس کے گھر کا نام ہی مدینہ پاک کے رہنے والوں نے بیت المطیبین رکھ دیا کہ یہ وہ گھر ہے جس گھر سے خوشبو کے حلے آتے ہیں۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ حضور کس طرح نوازتے ہیں؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ حضور کس طرح دیتے ہیں؟ میرے آقا کی لخت جگر، حضور کی صاحبزادی، میرے آقا کی بیٹی، شہزادی کونین، شہزادی جنت، خاتون جنت، سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ تندور کے اندر روٹیاں لگا رہی تھی۔ ہمارے گھروں میں بھی خواتین تندور میں روٹیاں لگاتی ہیں، سجدہ فاطمہ تندور میں روٹیاں لگا رہی ہیں۔ اچانک میرے آقا علیہ السلام نے کرم فرمایا، حضور بھی تشریف لے آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کا جب دیدار کیا نا تو سجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی کہ یا رسول اللہ میرے دل کی تمنا ہے آقا ایک روٹی آپ بھی لگا دیں۔ دیکھیں نا حضور روٹی لگائیں گے، عورتوں کے لیے روٹی پکانا بھی نبی پاک کی سنت ہو جائے گی۔ آقا آپ ایک روٹی تندور میں لگائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے دل کو رکھا، انکار نہ کیا۔ حضور نے آٹا لیا، اس کا پیڑا بنایا، روٹی بنا کے تندور میں لگا دی۔ تھوڑی دیر کے لیے اوپر سے تندور کو ڈانپ دیا گیا، تھوڑی دیر کے لیے تندور کو اوپر سے بند کر دیا گیا، لیکن جب کچھ وقتوں کے بعد تندور سے اوپر سے پردہ ہٹایا نا تو بڑا ایک عجیب سا منظر تھا۔ جتنی روٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے لگائی تھی وہ ساری کی ساری روٹیاں پک کر تیار ہو چکی تھی، اور جو روٹی میرے اور آپ کے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ روٹی بالکل کچی تھی۔ سجدہ بڑی پریشان ہوئی، کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ جو روٹیاں میں نے لگائی ہیں آقا وہ تو پک کے تیار ہو چکی ہیں، یا رسول اللہ جو روٹی آپ نے لگائی ہے آقا وہ بالکل کچی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اے حضور کے غلاموں، عمرہ شریف پر سفر کرنے والوں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے توجہ کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیسا پیارا جواب دیا۔ یہ کہ میرے آقا کی شان انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہے پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ یہ شان ہے سرکار کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ اس روٹی کو میرے ید اللہ والے ہاتھ لگ گئے ہیں،
اسے دنیا کی کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. یہ شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی. تو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ. آگے سیدی اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. اب حضور علیہ السلام تارے کس طرح کے ہیں؟ حضور کو دیکھ کے، آقا کے نور کو دیکھ کے تارے بھی شرما جاتے ہیں. آئیں یہاں پر بھی حضور کی دیت سنیں. میرے آقا علیہ السلام کی خدمت پاک میں حضرت سیدنا جبریل امین جو فرشتوں کے استاد ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، آپ حاضر ہوئے. جبریل امین نے سرکار کی خدمت میں حاضری دی نا. میرے آقا علیہ السلام نے سوال کیا. آقا فرماتے ہیں یا جبریل کم امرت من السنین، اے جبریل بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے. اب حضرت جبریل امین پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عمر کا تو پتہ نہیں، ایک اندازہ ہے. آقا فرماتے ہیں بتاؤ اندازہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ اندازہ یہ ہے 70,000 سال کے بعد، 70,000، 700 نہیں، 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا. آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم وہ نورانی ستارہ میں ہی تھا. اب دیکھیں سرکار کے نور کو رب نے کب سے پیدا فرمایا. یہ شان ہے نبی کریم علیہ السلام کی. ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں حضور کا مگتا بنا دیا ہے، آقا کے غلاموں کے اندر شامل فرما دیا ہے. تو شاعر نے کیا خوب لکھا، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. یہ جو مدینہ شہر ہے نا، یہاں پہ اللہ نے ڈبل برکت رکھی ہے. اور یقین کریں میں آپ کو رات کی بات بتاتا ہوں. رات کو ہم اپنے بھائی امجد صاحب کے ساتھ ایک جگہ پہ ہم گئے تھے. ہمارے حافظ شزیب صاحب ہمارے ساتھ تھے، بھائی فراد صاحب. ایک مقام پہ کسی کام کے لیے جانا ہوا، تو جس گاڑی میں ہم بیٹھ کے گیا نا، یہ میں سچ بول رہا ہوں، آپ حافظ شزیب صاحب سے، بھائی فراد سے، ہمارے قاری امجد صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. تو جو ڈرائیور لڑکا تھا وہ پاکستانی تھا، لیکن کہتا ہے کہ الحمدللہ میری پیدائش ہی مدینہ پاک میں ہوئی ہے، ہماری پوری فیملی مدینہ پاک میں رہتی ہے. کہتا ہے ہم بڑے غریب لوگ ہیں، میں یہ ٹیکسی چلا کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہاں پر بھی بجلی کے بڑے بل آتے ہیں، بڑے خرچے ہوتے ہیں، تو تمہاری پوری کس طرح پڑتی ہے؟ تو اس بندے کا جواب پتہ کیا تھا؟ وہ کہتا کہ آپ یقین فرمائیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ مدینے والے کا کرم ہے کہ مدینہ پاک میں رہنے والا کوئی غلام کبھی بھوکا نہیں سوتا. یہ سرکار کے شہر کی برکت ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ پاک سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، میرے اللہ کی بارگاہ میں حضور نے دعا مانگی، یا اللہ تو نے اگر مکے میں 1 گنا برکت رکھی ہے تو اے اللہ اب میں مدینے آ گیا، مدینے کو ڈبل برکتوں والا بنا دو. حضور مدینے میں آئے، آپ نے مدینہ پاک کی سبزیوں میں برکت کی دعا کی، آپ نے مدینہ پاک کے اناج میں، گندم جو آٹے میں برکت کی دعا کی، آقا نے مدینہ پاک کے پھلوں پھولوں میں برکت کی دعا کی. یہ کوئی عام شہر نہیں، یہ تو وہ شہر رسول ہے جو ایک کیف و مستی والا شہر ہے، جہاں پر عشاق کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. یہ ایسا مقدس شہر ہے جہاں پر آنے والا عشق رسول کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے. تو شاعر نے مدینہ پاک کی شان کو کس انداز سے بیان کیا. ہم دیکھیں نا جس وقت ایئرپورٹ پہ اترے ہیں مدینہ پاک، تو ابھی ہم جہاز کے اندر تھے، تو اسی وقت بھی رم جم بارش نازل ہو رہی تھی. اور یہ رحمتوں والی بارش دیکھیں،
یہ کتنے ہمارے زائرین کہتے ہیں کہ یار ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، بڑی دل کی تمنا ہوتی ہے کسی دن روزہ رسول کی زیارت کریں تو بارش ہو جائے، کسی دن خانے کعبے کا طواف کر رہے ہوں تو رحمتوں والی بارش ہو جائے۔ یار ہم کتنے خوش نصیب ہیں، پرسوں کے آئے آج تیسرا دن ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے، اور یہ بارش جو ہے نا یہ کوئی اللہ کا عذاب نہیں، مدینہ کے اندر بارش کا ایک ایک قطرہ آب شفاعت ہے، مدینے کے اندر بارش کا ایک ایک قطرہ آب حیات ہے۔ یہ تو وہ بڑے مقدر والوں کو بارش ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آمین یہ بارشیں بھی نصیب فرمائے، یہ رحمتیں بھی نصیب فرمائے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اے کاش ہم ہر سال سرکار کے مہمان بنتے رہیں۔ تو ایک اور پنجابی شاعر نے، جو کہ ابھی باقی جو زیارات کی تفصیل میں بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سرکار کی نعت خوانی بھی ہو جائے، ساتھ ساتھ سرکار کی شان بھی ہم سنیں، تو ایک اور پنجابی شاعر نے حضور کی شان میں کیسا کلام لکھا۔ شاعر کہتا ہے آیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، آیاں ٹھنڈی سب کی آواز آئے مدینے دیاں، یاد آیاں فضاواں مدینے دیاں، یاد آیاں فضاواں مدینے جتو لنگدا سی سونا حبیب خدا، جتو لنگدا سی سونا حبیب خدا، رون اج بھی او تھاواں مدینے دیاں، رون اج بھی او تھاواں مدینے دیاں، آیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں، رون اج بھی فضاواں مدینے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اے بندے اگر تیرے دل میں تڑپ ہے نا، دیکھے مدینہ پاک کے پہاڑ، ہمارے فراز بھائی میں پہاڑ دکھا رہے ہیں، یہ برکتوں والے مدینہ منورہ کے پہاڑ دیکھے، سبحان اللہ۔ اللہ نے زندگی میں بار بار برکت والے پہاڑوں کا دیدار نصیب فرمائے، سبحان اللہ۔ مدینہ مقدسہ کے کیا خوبصورت نظارے پہاڑ، سبحان اللہ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب مدینہ پاک میں جانے کی تڑپ ہے نا، تو شاعر کہتا ہے بندے میں تجھے ایک علاج بتاتا ہوں، ایک تجھے نسخہ بتاتا ہے، وہ نسخہ تو نے اپنانا ہے، اس کی برکت سے تمہیں سرکار اپنے در پہ بلا لے گے۔ وہ نسخہ پتہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کرنا کیا ہے، پنجابی شاعر، تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، تینوں سد لین گے او کدی نہ کدی، منگدارو تو دعاں مدینے دیاں، منگدارو تو دعاں مدینے دی۔ آج ان مقدس سڑکوں پہ ہمارا سفر جاری ہے، دائیں بائیں یہ پہاڑ ہیں، یار تھوڑی دیر سوچیں وہ کیسا منظر ہوگا جب انہی راستوں سے میرے آقا گزرا کرتے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہوتے تھے۔ آج میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کریں، ہم اپنے ملک پاکستان میں رہ کے، اپنے گاؤں میں رہ کے، اپنے شہر میں رہ کے کسی کام کے لیے جائیں نا، تو کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی کدھر جا رہا ہے، تو ہمارے جواب کیا ہوتے ہیں؟ یار وہ دکان سے سبزی لینے جا رہا ہوں، وہ فلاں دکان سے کپڑے لینے جا رہا ہوں، وہ فلاں کام جا رہا ہوں، وہ فلاں کی فاتحہ پہ جا رہا ہوں، فلاں کی شادی پہ۔ یار کیسے وہ خوش نصیب صحابہ تھے، اگر انہیں کوئی پوچھتا حضرت آپ کدھر جا رہے ہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے دربار مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، ہم حضور کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، ہم تو آقا کی خدمت پاک میں جا رہے ہیں۔ کیسے وہ حسین لوگ تھے جن لوگوں نے میرے آقا کا دیدار کیا، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں رسول اللہ کے نام پہ قربان کر دی، پوری زندگی آقا کے نام پہ وقف کی۔ خدا کی قسم صحابہ کرام سے پوچھے انہوں نے دین کو کس انداز سے پروان چڑھایا، کہ صحابہ کرام نے کس انداز سے غزوات میں شرکت کی، اپنے جانیں آقا کے دین پہ قربان کی۔ آج یہ تر و تازہ پھلتا پھولتا دین اسلام ہمارے اکابرین کی جو ہے محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے،
اگر کسی سے کہنا بھائی نماز پڑھو تو آگے سے طرح طرح کے بہانے پہلے ہی ہمارے پاس ہوتے ہیں. تو بھائی آج کپڑے پلیت ہیں, آج فلاں کام ہے, آج فلاں کام ہے. امام غزالی فرماتے ہیں بیٹے تو بڑی غفلت کرتا جا رہا ہے. روزانہ کہتا ہے میں کل سے نماز پڑھوں گا, کل سے روزہ رکھوں گا, کل سے ماں باپ کی خدمت کروں گا, کل سے نیکی والے کام کروں گا. فرماتے ہیں یاد رکھ تیری کل گزرتی جا رہی ہے, تیری زندگی میں ایسا وقت آئے گا پھر تیری زندگی میں کل نہیں آئے گی. تجھے آج دنیا سے جانا پڑے گا. اپنے وقت کو غنیمت جانے, اپنی زبانوں کی حفاظت کرے, فضول گفتگو سے بچے. یہ مدینہ منورہ ادب کا مقام ہے. یہاں پر اگر ایک نیکی کریں گے اللہ ہمیں سینکڑوں نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا. میرے آقا کی حدیث ہے جو بندہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے نا, آقا فرماتے ہیں رب اسے 50,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں. اگر 2 نمازیں پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب. اور اگر اللہ کی رحمت سے ہم 5 نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں گے تو کتنی خوش نصیبی ہے, ہم 5 نمازوں کے بدلے 2.5 लाख نمازوں کا ثواب حاصل کر لیں گے. تو یار 8-9 دن ہمارے پاس ہے. آج ماشاءاللہ تیسرا دن ہمارا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اپنے وقت کو غنیمت جانے. ہم مدینہ پاک آئے ہیں یا مکہ پاک جانا ہے, ہم ہوٹلوں پہ سونے کے لیے نہیں آئے. یہ ہوٹل یہ ہمیں اس لیے دیے جاتے ہیں چلے ہمارا غسل کر لیں, وضو کر لیں, اپنے کپڑے چینج کریں, کچھ دیر آرام کریں. لیکن کچھ دیر آرام کی جگہ پہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم کچھ دیر مسجد نبوی کو ٹائم دیتے ہیں, باقی سارا ٹائم آرام کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں یہاں پر جتنا جاگ سکتے ہیں جاگیں, حضور کی بارگاہ میں جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. کل مسجد نبوی شریف کے اندر عصر کی نماز کے بعد ایک خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مسجد نبوی میں. کل کی بات ہے, عصر کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا جی آپ کا ہوٹل کون سا ہے. انہوں نے کوئی کارڈ مجھے دکھایا کہ فلاں ہوٹل ہے. تو میں نے کہا بھی آپ کدھر جا رہے ہیں ہوٹل پہ؟ کہتے ہیں نہیں ہوٹل پہ میں نے صرف ایک بیگ رکھا ہوا جس میں 2-3 میرے کپڑوں کے سوٹ یا ایک احرام ہے, باقی سارا ٹائم میں مسجد نبوی میں دیتا ہوں. کہتا ہے آج مجھے تیسرا دن ہے میں مسجد نبوی سے باہر نکلا ہی نہیں. یقین کریں یہ کل کی بات بتا رہا ہوں. میں نے پوچھا خان صاحب کھانا کدھر سے کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جن حضور کی بارگاہ میں آئے وہ کبھی مجھے بھوکھا نہیں رکھتے. کوئی نہ کوئی بندہ میرے پاس خود آ کے مسجد نبوی کے اندر مجھے کھانا دے جاتا ہے. تو یار جس کا جتنا زیادہ توکل اللہ پہ ہوگا, جس کا جتنا یقینی عمل کامل ہوگا, رب اس کو برکتیں عطا فرمائے گا. اور یہ تو وہ در ہے جہاں سے کوئی بغیر بندہ مانگے خالی جاتا ہی نہیں, ہر بندے کو عطا ہوتا ہے. اب عطا ہم کیسی حاصل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے دامن کو دیکھیں, ہم آقا کی بارگاہ میں اپنا دامن کتنا پھیلاتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مدینہ پاک میں آئے نا تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ کوئی دنیا کی چیز نہیں مانتا, کسی چیز کی مجھے طلب نہیں ہے, بس ایک مرتبہ خواب میں اپنا نوری چہرہ دکھا دے, خواب میں اپنا مکھڑا دکھا دے, اپنا دیدار کروا دے. خدا کی قسم تڑپ سچی تھی, اسی رات کرم ہو گیا میرے مصطفیٰ خواب میں تشریف لے آئے. حضور نے اپنا دیدار کروا دیا. یہ بڑی روحانیت کے سودے ہیں. جس بندے کا دل جتنا زیادہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے نا, نیکیوں سے بھرا ہوتا ہے, اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے, میرے اللہ کی اتنی زیادہ کرم نوازیاں اس بندے پہ ہوتی ہیں. اگر آج ہم حضور کے دین کا پہرا دیتے ہیں, اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزارتے ہیں, نبی علیہ السلام کے دین کے مطابق ہمارا ایک پل گزرتا ہے, تو یہ یاد رکھیں اللہ ہمیں ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں ہماری سوچ بھی وہاں پر نہیں پہنچتی. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے ولی کامل ہیں. آپ نے پوری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کی, لوگوں کو نیکی کا درس دیا, آخرت کی فکر دلائی. ایک دن ذہن میں خیال آیا اے سعدی ساری زندگی ہوگی حضور کے دین کا کام کرتے ہوئے, آج کوئی حضور کی بارگاہ میں نعت لکھ دے, کوئی کلام لکھ دے, ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ آج حضور کی شان لکھوں, کوئی نعت یا کلام لکھوں. حضرت شیخ سعدی نے قلم اٹھایا, لکھنا شروع کیا بلغ العلا بکمالی. یہ کوئی عام کلام نہیں ہے, انشاءاللہ ابھی ہم کے کلام پڑھتے ہیں. بلغ العلا بکمالی کی, کشفت دجا بجمالی کی, حسنت جمیع خصالی کی. اب ربائی ہوتی ہے 4 مصروں کی. حضرت شیخ سعدی شرازی نے 3 مصرے لکھے, چوتھا مصرع ذہن میں نہ آیا, بڑے پریشان ہوئے کیا کروں. اب پریشانی کے عالم میں نیند آ گئی, جب سوئے دل کی آنکھ کھل گئی, حضور تشریف لے آئے.
میرے آقا نے فرمایا سعدی بتاؤ ہماری شان میں کون سا کلام لکھا ہے، کون سا قصیدہ لکھا ہے؟ عرض کی آقا لکھنے تو بیٹھا ہوں لیکن مکمل نہیں کر پایا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے سناؤ لکھا کیا ہے؟ عرض کی آقا لکھا ہے بلغ العلا بکمالی کی، کشفت دجا بجمالی کی، حسنت جمیع خصالی کی۔ آقا فرماتے ہیں آگے پڑھو۔ عرض کیا کہ یہی تو پریشانی ہے، چوتھا مصرع نہیں بن پا رہا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سعدی پریشان نہیں ہونا، آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ یہ وہ کلام ہے جو ہمارے آقا کے دربار سے منظور شدہ ہے، تو کیوں نہ ہم یہ کلام پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنی حاضری لگوائیں، ہو سکتا ہے اسی کلام کی برکت سے ہماری شفاعت ہو جائے۔ تو سبھی نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ شرمانا چھوڑ دیں، جھجکنا چھوڑ دیں، اپنی زبانوں کو کھولیں اور مل کے پڑھیں، اور اپنی آواز کو مدینہ پاک کے رستوں میں گواہ بنا دیں کہ ہم اپنی آواز، اپنی زبان سرکار کے مدینے کے اندر نعت خوانی میں استعمال کر رہے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، پوری گاڑی کے اندر گونج پڑ گئے بلند آواز سے، کشف دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، یہ حلیمہ بے دخولا نہیں، یہ مقام چون و چورا نہیں، یہ حلیمہ بے دخولا نہیں، یہ مقام چون و چورا نہیں۔ تو خدا سے پوچھے وہ کو، اس شعر پہ نا، شعر مکمل جب ہوگا آپ سب نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ حلیمہ بے دخولا نہیں، یہ مقام چون و چورا نہیں۔ تو خدا سے پوچھے وہ کون تھے، تو خدا سے پوچھے وہ کون تھے، تیری بکریاں جو چرا گئے بلغ العلا۔ اور یہ یاد رکھیں، مجھے پورا وہ واقعہ یاد آ گیا۔ عرب شریف کے دستور کے مطابق جب حضور کی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو ولادت ہوئی نا، تو اس وقت اللہ نے جس ماں کو بھی اولاد دی، سب کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ حضور کا صدقہ، حضور کی شان ہے۔ اس وقت جو عرب شریف کے دیہات تھے نا، وہاں پر دائیاں بچوں کو لے جا کے پرورش کرتی تھی، انہیں دودھ پلاتی تھی۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نا اپنے قبیلے کے اندر بڑی غریب تھی، گھر میں غربت کا ڈیرا، تو آپ بھی
مکہ پاک کسی بچے کو حاصل کرنے کے لیے آئیں، اپنی ڈاچی پہ موجود تھی، راستے میں پہنچی نا تو آپ کو اطلاع ملی کہ بی بی حلیمہ سعدیہ مکے کے اندر جتنے بڑے بڑے چودھری تھے نا، بڑے بڑے قریش کے سردار تھے جن کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا ہے، ان کے بچے تو تقسیم ہو گئے ہیں، ہاں ایک در یتیم رہ گیا ہے۔ آئے گائے کیا پتا تھا اسی شان والے آقا کے صدقے سیدہ حلیمہ کو رب نے رنگ لگانے کا۔ اب آپ واپس پلٹنے لگی پریشان ہو کے تو غیب سے آواز آئی، واہ واہ حلیمہ تیرے تھے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ واہ حلیمہ تیرے تھے اج کرم کمایا جانا ہے، ایک یکتا تیری گودی وچ او گوہر پایا جانا ہے، اے تیرے حق پچھانے گا نالے چارے گا تیری بکریاں نو، ایسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانا ہے۔ خدا کی قسم اماں حلیمہ سعدیہ مکہ پاک آئیں، در آمنہ پہ حاضر ہوئی، حضور کا مکھڑا دیکھا، آقا علیہ السلام کو لے جانے کے لیے بات کی۔ اس پورے سیرت کے واقعہ کو ایک شاعر نے اپنے شعروں میں لکھا، اگر آپ کی سب کی توجہ ہو تو آپ کو سناؤں، سارے بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ کدے اٹھتی سی کدے بیندی سی او ڈگدی ڈیندی رہندی سی، اونوں کول نہ کوئی بٹھاندا سی، اونوں نال نہ کوئی رلاندا سی، او دی لنگدی کیویں دیاڑی سی، او دی ڈاچی سب تو ماڑی سی، اس ڈاچی تے جڑی مائی سی، اس ڈاچی تے جڑی مائی سی، او سیدہ حلیمہ دائی سی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، آخر وچ مکے آئی سی، پچھو آکے او پچھتائی سی، ہر بوہا اس کھڑکایا سی، پر انہوں خیر کسے نہ پایا سی، در در دی بنے سوالی سی، او دی ڈاچی او دی جولی پہ روی خالی سی، جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے، جدو سارے پاسیوں رہ گئی ہے، سرکار دے بوئے بہ گئی ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ ایک لونڈی باہر آئیے، دائی ول جاتی پائیے، پھڑ باہو اس اٹھایا ہے، نل منہوں اس فرمایا ہے، آتے نو نال لجاواں میں، ایک نوری مکھ دکھلاواں میں، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے، ساڈے ویڑے او چن چڑھیا ہے، جدا چن نے بھی کلمہ پڑھیا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جد نظر سنے ول پائیے، دل پھڑ کے اپنا پہ گئیے، بنو سعد دیاں جو دائیاں نے، چل کول حلیمہ آئیاں نے، سب پوچھن بار نہ آنیے، نہ سانو شکل بہانیے، کتھوں پینیے کتھوں کھانیے، بولیے حلیمہ دایانو، خیریت پوچھن آیانو، میں باغر تینا آنیاں نہ تہانو شکل وگانیاں، بس بیڑے وچ گم لینیاں، جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے، جدو مینو بھوک لگ جاندی ہے، سونے دے منہ
چم لیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدموں میں جبھی کو رہنے دو قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے تیسرا دن انوار کی بارش ہو رہی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا گئے شب انتظار میں سو گیا وہ میرا نصیب جگا مولانا محمد بڑی برکتوں والے یہ دن ہیں بڑی برکتوں والی یہ راتیں ہیں ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں حضور کے در کا مہمان بنا دیا دیکھیں پورا ہمارا قافلہ حضور کے در کے شہر مدینہ کی زیارات کے لیے نکلا ہے اپنی زبانوں پہ ہر وقت درود و سلام رکھیں حضور علیہ السلام کے نام کا ذکر کریں درود پاک کی کثرت کریں اور یہ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو میرا امتی میری ذات پہ ایک بار درود پاک پڑھ لیتا ہے نا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں
اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور جنت کے اندر اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ تو بلند آواز سے درود پاک پڑھا کریں۔ یہ یقین کریں ہمارے جو بزرگان دین تھے نا، ان کے درود پاک کے بارے میں کیسے کیسے واقعات ہیں۔ ایک اللہ کے ولی تھے حضرت مسعود رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عرب کے کسی شہر کے رہنے والے تھے۔ آپ جب فجر کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھتے ہیں نا تو کیا کرتے، علاقے کے جتنے مستری اور مزدور ہوتے تھے نا انہیں بلاتے۔ اب وہ مستری مزدور سمجھتے کہ حضرت صاحب نے کوئی کمرہ تعمیر کروانا ہوگا، کوئی پلستر کروانا ہوگا، کوئی لینٹر ڈلوانا ہوگا۔ آپ کیا کرتے، ان مستریوں مزدوروں کو اپنے گھر میں بٹھاتے بہادر طریقے سے اور ان کو فرماتے آج تمہیں پوری دیہڑی دوں گا، تم نے کرنا کیا ہے، کوئی کمرہ نہیں بنانا، کوئی لینٹر نہیں ڈالنا، کوئی پلستر نہیں کرنا، کوئی چنائی کا کام نہیں کرنا، صبح سے لے کے شام تک میرے آقا کی ذات پہ درود پڑھنا۔ ان مستریوں اور مزدوروں سے درود پاک پڑھواتے، جب شام ہوتی چھٹی کا ٹائم ہوتا انہیں اس دن کے پیسے دیتے، ان کا شکریہ ادا کرتے۔ شکریہ کس بات کا، یار تمہارا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تم نے میرے گھر میں بیٹھ کے آقا پہ درود پڑھا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے۔ علامہ یوسف نبہانی نے کتاب میں لکھا، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم حضرت مسعود رازی پہ اللہ کا ایسا کرم ہوا، خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں میں سرکار نے اپنوں نے دیدار کروا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ برکتوں والے لمحات نصیب فرمائے۔ ابھی تھوڑا آپ کو بھی موقع دیتے ہیں کہ آپ تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیں، درود پاک پڑھیں، پھر جیسے جیسے انشاءاللہ کے زیارات ہوگی انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھے سے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھانے کی، تاکہ ہم زیارتیں بھی دیکھیں، زیارت بھی کریں اور اپنی فکر بھی کریں کہ یہ لوگ کس انداز سے اپنی نشانیاں چھوڑ گئے اور ہم اپنی نشانیاں کیا چھوڑ کے جائیں، ہمارا کیا حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔